السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین اکرام، بہت ہی پیارا اور دلچسپ واقعہ بیان کرنے والی ہوں، تو ویڈیو اچھی لگے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شہر مکہ میں بہت زیادہ سوکھا پڑ گیا تھا، کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور اور لوگوں کی پیاس کی شدت سے بہت برے عالم تھے، بہت برے حالات تھے، سب کی موتیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کی موتیں ہو جائیں گی، ہر کسی کو موت آ جائے گی۔ اسی وقت حضرت عبد المطلب کی بیوی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مکہ والو، تمہارے بیچ ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کے ظاہر ہونے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اس نبی کی وجہ سے تمہیں ایک نئی زندگی ملے گی، تمہاری فصلوں میں، تمہارے جانوروں میں، تمہارے مال میں برکت ہوگی، خوش ہو جاؤ۔ اے مکہ والو، اگر تم اپنے علاقے میں بارش کروانا چاہتے ہو تو اپنوں میں سے ہی کسی ایک ایسے انسان کو تلاش کرو کہ جس کا رنگ گورا ہو، قد لمبا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہو، بھویں آپس میں ملی ہو۔ وہ انسان اپنے سارے لڑکوں کو لے کر، اپنے سارے فرزندوں کو لے کر نکلے اور تم میں سے ہر ایک خاندان کا ایک انسان اس آدمی کے ساتھ جائے، سب پاک صاف ہوں، اچھے کپڑے پہنے ہوں، خوشبو لگائے، سب پہلے جا کر کعبہ کے پاس حجر اسود کو چومیں اور پھر سامنے والے پہاڑ جبل ابو قبیس پر چڑھ جائیں۔ اس پہاڑ پر چڑھ کر وہ آدمی جس کے بارے میں ہم نے بتایا ہے وہ بیٹھ کر بارش کے دعا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فوراً بارش ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب جب مکہ والوں کو بیان کیا تو سارے کے سارے حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ اے بیوی، اے خاتون، یہ خواب کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ ہمیں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغام ہے جس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے پہاڑ پر چڑھ کر دعا کریں گے تو بارش ضرور ہوگی۔ چلو ہم اس آدمی کی تلاش کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کے خواب میں بتایا گیا ہے۔ مکہ والوں نے جب اس آدمی کی تلاش شروع کی تو وہ آدمی، وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب ہی میں وہ ساری خوبیاں سامنے آئیں۔ لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہو، آپ ہی کے اندر وہ ساری خوبیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو آپ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں بتائی گئی ہیں، اس لیے آپ چل کر ہمارے لیے بارش کی دعا کریں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو اکٹھا کیا اور مکہ کے ہر گھر میں سے ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے کر کعبہ کے پاس آئے، حضرت اسود کو چوما، پھر جبل ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے پہاڑ پر چڑھ کر بارش کی دعا کی تھی اور ابھی دعا ختم بھی نہ ہو پائی تھی، لوگوں نے ابھی آمین بھی نہ کہا تھا اور بارش اتنی تیز ہونے لگی، آسمان میں کالے کالے بادل چھانے لگے، تیز بارش بھی شروع ہو گئی۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ کی آنکھوں میں درد ہونے لگا اور آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ کو لے کر ایک جادوگر کے پاس گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اس جادوگر کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ جب اس جادوگر نے دروازہ نہ کھولا، بہت دیر ہو گئی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ باہر کھڑے تھے، اچانک اس جادوگر کے گھر کے زمین ہلنے لگی، زلزلہ سا آ گیا، گھبرا کر وہ باہر نکلا۔ جب اس جادوگر کی نظر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اے عبد المطلب، یہ بچہ کون ہے اور یہ تمہارا کون لگتا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا یہ میرا پوتا ہے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اور میرے بیٹے حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس جادوگر نے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں ابھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا تو میرے گھر کی چھت مجھ پر گر جاتی۔ اے عبد المطلب، تم اس لڑکے کی حفاظت کرنا اور اسے یہودیوں سے بچانا، کیونکہ اگر اسے یہودیوں نے دیکھ لیا، انہیں پتہ چل گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔
اور رہی بات اس بچے کی آنکھوں کی درد کی، تو اس کا علاج خود اس بچے کے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب بہت حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ ایسا کیسے؟ تو جادوگر نے جواب دیا کہ جاؤ، گھر جاؤ اور اس بچے کے منہ میں انگلی رکھ کر اس کا تھوک اس کی آنکھوں میں لگا دو، پھر دیکھنا کہ اس کی آنکھیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے گھر آ کر یہی کیا اور ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ اب کیا تھا، حضرت عبد المطلب اپنے پوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے۔ جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے تو جب تک ہمارے حضور نہ آ جاتے تب تک گھر میں کوئی بھی کھانا شروع نہ کرتا۔ اللہ کے رسول کی یہ برکت ہوتی تھی کہ اگر کھانا کم بھی ہوتا تھا اور آپ کھانے میں شریک ہو جاتے تھے تو کم کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا اور آخر میں کھانا بچ بھی جاتا تھا۔ یہ برکت تھی۔ اللہ اکبر۔ دادا عبد المطلب کے پاس ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 2 سال بھی نہیں گزارے تھے کہ اچانک ایک دن آپ حضرت عبد المطلب کے درد اٹھا اور انہیں موت کے آثار نظر آنے لگے، تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے ابو طالب، ابھی تک میں اپنے پوتے محمد کا ہر طرح سے خیال رکھتا آیا ہوں اور اسے کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ اب یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، اس پر غصہ نہ کرنا۔ اتنا کہہ کر حضرت عبد المطلب کی وفات ہو گئی۔ دادا کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے تھے، بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے اس کے مددگار تو زمین و آسمان میں بھی بن جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو مکہ میں ہی حزون نام کی ایک جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ جس وقت دادا حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا اور لوگ انہیں قبرستان کی طرف لے جانے لگے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے چلے۔ اللہ اکبر پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں ایک بار ایک صحابی نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، اس وقت میری عمر صرف 8 سال کی تھی۔ اللہ